کرنے کے لیے افواج پاکستان مکمل طور پر اس قابل ہے کہ پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے، لیکن جب قوموں پہ جنگ مسلط ہوتی ہے تو صرف فوج نہیں لڑتی ہے، پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ فوجی صاحب حضرات، ہم نے ابھی جنگ زدہ علاقے میں دیکھا ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو اقتدار کو عوام کے جانب منتقل کر دیا جاتا ہے، علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، ڈسٹرکٹس میں۔ اگر فوج کو اپنے دفاع کے سامان کی ترسیل کی ذمہ داری ان کے پاس ایسے موقع پر مکمل ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے تو پانی کی سپلائی کی ذمہ داری ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ہم گزشتہ کئی سال سے، بلکہ ایم کیو ایم کے قیام کے بعد سے ہی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ صرف ووٹ لینے والوں کا حق نہیں ہوتا، ان سے 100 گنا زیادہ ووٹ دینے والوں کا حق ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک جاگیردارانہ جمہوریت، موروثی سیاست اور خاندانی اقتدار اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب جتنا بہتر، جتنا ڈیوالو، جتنا عوام کے جانب اختیارات اور وسائل کی تقسیم۔ عظیم چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اس کے نہ صرف ان کا تو تہران کو مکمل طور پر اس کی سٹی گورنمنٹ چلاتی ہے، لیکن انہوں نے جنگ کے انتظامات کے ساتھ ساتھ ہر چیز نیچے ڈیوالو کر دی۔ ہم منتظر تھے 28ویں ترمیم میں، جس میں پاکستان کی عوام کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ اقتدار میں بھی آپ کا حصہ ہے، وسائل میں بھی آپ کا حصہ ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار اپنی گلیوں میں، محلوں میں، اپنے شہر میں آپ کو ہی حاصل ہے۔ اور یہ مطالبہ آج کے دور میں جس شدت سے ایم کیو ایم نے اٹھا رہی ہے، شاید پہلے کبھی نہ اٹھایا، ایک ایسے وقت میں جب ہمارا پورے پاکستان میں ایک چیئرمین نہیں ہے، ایک کونسلر نہیں ہے۔ یعنی یہ ہماری سیاسی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مفاد، سیاسی مفاد سے جڑا ہوا یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کو بچانے کا مطالبہ ہے۔ اور خدا نخواستہ یہ جنگ سرکار کر کے آپ کے ملک میں داخل ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے انتظام کر کے رکھیے جناب۔ آج جو ایکسٹریم میجرز لے رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، یعنی ان کو اندازہ ہے کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے۔ جو معاشی بحران کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں، یعنی اس کا مقصد ہے کہ اندازہ ہے، بہت قوی اندازہ ہے کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں تو شہریوں پر ہم عین وقت پر ایسے کوئی اقدامات کو تھوپیں، یہ اختیار ان کے حوالے کیجئے اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کریں ان کی شہروں میں، گلیوں میں، محلوں میں کس طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے۔ شاید آج سے پہلے کبھی بھی پاکستان کو اس نسخہ کیمیا سے زیادہ کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی حرمت کے لیے تیار کیا ہوا ایک ڈاکومنٹ۔ یہ آئین میں پاکستان کی عوام کو کے اختیارات اور حقوق کی جو بات کی گئی ہے اس کی ضمانت کا ایک ڈاکومنٹ۔ یہ ووٹ دینے والوں نے، ووٹ لینے والوں نے ووٹ دینے والوں کے لیے بنایا ہے، پاکستان کی تاریخ رقم کی۔
ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اپنے حصے کا اختیار ان کو دینا چاہتے ہیں. آج پورا پاکستان اس کے لیے تیار نظر آتا ہے. سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت اس شدت سے کرتی نظر نہیں آتی، بلکہ امکانات یہ ہیں جس بھی سیاسی جماعت سے بات کی جائے. لیکن ایک بہت مختصر سی اقلیت جس کے پاس اس شہر کی وجہ سے، اس شہر پر قبضے کی وجہ سے، ایک مصنوعی اکثریت کی وجہ سے، ایک جاگیردارانہ مزاج کی وجہ سے اس پاکستان کی عوام کی جانب اختیار، اقتدار اور وسائل کی منتقلی کو روکا جا رہا ہے. ہم اور یہ آج پاکستان کے آئین کے حرمت کی پاسبانی کی ذمہ داری رکھنے والے ایوان کے ساتھ ساتھ عدالتوں نے بھی، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس حوالے سے ایم کیو ایم کے ایک درخواست پہ ایک مکمل فیصلہ دیا جا چکا ہے. میں وزیر اعظم پاکستان سے مخاطب، ایم کیو ایم کی قیادت یہاں بیٹھی ہوئی، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے کہ ہم نے آپ آ کے بتائیے قوم کو کہ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے ایم کیو ایم کے لیے کچھ نہیں مانگا ہے. ہم نے آپ سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اور جیسی بھی ہے، جتنی بھی جمہوریت ہے، ایوان میں ایک آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت کے قیام کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھا تھا آپ سے. یہ آپ کو آگے یہ قوم کو بتانا چاہیے. ایک مطالبہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایم کیو ایم کے پاس ایک کونسلر نہیں تھا، کسی ایک شہر میں ایم کیو ایم کا میئر نہیں آ سکتا ہے، کہ ہم نے آپ سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی سہولت کے لیے، اس کے حق کے لیے، اس کے اقتدار کے لیے، اس کی عزت اور عزت نفس کے لیے، اس کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے. یہ حکمرانوں کے جان و مال اور ان کے حق کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. آئین اس کی گارنٹی نہیں دیتا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے دیتا ہے. تو ہم نے آپ کو صرف 140A، جس کو کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی اس کو جرم سمجھتا ہے تو ہم صرف پاکستان کے عوام کے خاطر اس میں شریک ہوئے تھے. یہ نہ ڈلوایا جاتا تو یہ پاکستان 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان کا آئین صرف حکمرانوں کے تحفظ کرتا ہوا نظر آتا. 140A. تو ہم آج سب سے پہلے آپ کے پاس آئے ہیں، اس ریاست کے چوتھے ستون کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے بھی مخاطب ہیں، حکمرانوں سے بھی مخاطب ہیں، اور ہم جائیں گے، بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور اس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر یہ منتظر قوم کو اور اس منتظر سیاسی جماعت جو آج آپ سے مخاطب ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ، تاکہ ہمیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی حتمی فیصلہ کرنے کا ہمیں بھی حوصلہ ہو. آپ یہ کیجئے. ہم آپ کی جمہوریت کو، آپ کے اقتدار کو بچانے کے لیے، اس لیے بچانے کے لیے کہ آپ نے پاکستان کی عوام کو ان کے حق کو تسلیم کیا ہے، ان کو حق کو دینے کے لیے آئین سازی کی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. تو یہ اس وقت ایک جو اہم ترین بات ہے کہ ایسے حالات ہو جائیں تو ایک متحد پاکستان ہی
जंग लड़ सकता है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ सकता है। तो मैं तमाम पाकिस्तान के कौमियतों को, पाकिस्तान में तमाम ज़बानें बोलने वालों को, उनसे एमक्यूएम दरख्वास्त करती है कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है, ये एक दूसरे के साथ ताउन और मसालियत का वक्त है, और इससे ज़्यादा ज़रूरी एक ऐसी खुसूसी जंग में सबसे ज़्यादा जिस तरह मिल्लत इस्लामिया के मुत्तहिद होने का ज़रूरत है, पाकिस्तान में तमाम फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम उलमाए दीन से मैं ये हाथ जोड़कर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि फ़िरका वाराना हम आहंगी इस वक्त इन हालात की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपका दुश्मन, उसकी कैपेबिलिटी ये है और नज़र आती है कि आपको मैदान जंग में तो नहीं हरा सकता, लेकिन वो साजिशें करके आपको लड़वा सकता है। और अगर आपके दुश्मन ने इस मौके पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा किया तो उसका सबसे अहम हदफ ये शहर होगा। ये शहर अगर पुरअमन नहीं होगा और पुरअमन से ज़्यादा अगर मुतमईन नहीं होगा तो फिर शहर निशाने पे होगा। ये शहर शहरग है, पाकिस्तान की मईशत की भी, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की भी, इस्तेहकाम के लिए भी। इस शहर को आप इस हालत में रख कर कोई अमन की, इस्तेहकाम की, पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत नहीं दे सकते। आप इस शहर को उसका हक दें, वो रिस्पेक्ट दें जो ये शहर डिमांड करता है। ये शहर वो शहर है जिसमें पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की लाखों यूसी में से कोई एक यूसी नहीं जिसकी रिप्रेजेंटेशन इस शहर में नहीं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर से लेकर और पाकिस्तान के चारों सूबों तक ये शहर ने सबको समाया हुआ है। इस शहर में लिसानी बुनियादों पर या फ़िरका वाराना बुनियादों पर फसाद कराने के तमाम इम्कानात हैं। तो कुछ नहीं कर सकते था आप फौरी तौर पर जो बचा कुचा इख्तियार इस आइन में है पाकिस्तान की आवाम के लिए, उस शहर को फौरी तौर पे उसके सुपुर्द किया जाए। नहीं, लाइट जल रही थी, तारीखी नहीं तो लाइट जल रही थी। आपकी तो मुलाकात हुई थी एज ए वफाकी वज़ीर हुई थी या एज ए एक पार्टी के चेयरमैन की, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी को हेड बना दिया जाए कि कराची के जो तरक्याती स्कीम है वो हेड करेंगे और एमक्यूएम के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो ये बात भी सही है या गलत है? जनाब, वो मुलाकात चांसलर की प्रो चांसलर से थी। कोई बात नहीं, आपको बात करें, आप कर लें, फारूक भाई बात करेंगे, उसको फारूक भाई बात कर लें, फिर सवाल कर लें। फारूक भाई बात करेंगे। मेरे ख्याल में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बड़ी वसाहत के साथ और तफसील से आज की इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा आपके सामने रखा है। और किस्सा मुख्तसर ये कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में जो एक जागीरदाराना जमहूरियत है उसे एक शमूलियती और शिरकती जमहूरियत में, यानी कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में उसको तब्दील किया जाए। और जो
اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار پاکستان کے ہر شہری کو، پاکستان کے عوام کو ان کی دہلیز پر دیا جائے، مقامی اور شہری خود مختاری قائم کی جائے، پاکستان میں ایک مکمل طور پر ایک مؤثر، با اختیار اور باوسیلہ بلدیاتی نظام قائم کیا جائے، بلدیاتی اداروں کا نظام قائم کیا جائے۔ اور اسی میں، اور خاص طور پہ پھر جب ہم شہر کراچی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بقا، سلامتی، مضبوطی، استحکام اور تعمیر اور ترقی کا انحصار شہر کراچی کی مضبوطی، استحکام، تعمیر و ترقی اور بقا اور سلامتی میں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم کراچی اسپیسیفک بات نہیں کی ہے خالد بھائی نے، بلکہ پاکستان کے 144 اضلاع اور شہروں کو ڈیولوشن کے ذریعے، اقتدار اور اختیار اور وسائل کی منتقلی کے ذریعے انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی بات کی ہے کہ اگر وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ ترقی کے انجن بن جائیں گے۔ تو دیکھیں، ایک بہت آسان سی مثال ہے کہ پاکستان میں وہ ادوار جن میں بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنایا گیا، مؤثر بنایا گیا، با وسیلہ بنایا گیا، 3 ایسے ادوار ہیں جن میں ایسا ہوا۔ تو انہی ادوار میں ملک کی قومی معیشت کی ترقی کی شرح نمو یا ہماری اکانومی کی گروتھ ریٹ 6% تھی، 7% تھی اور 8% تھی۔ یہ جو جاگیردارانہ جمہوریت ہے، ان کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان میں ترقی کی شرح نمو 2%، 3%، 4% یا مائنس میں چلی گئی ہے۔ میرے خیال میں جو آج ہم نے اصرار کیا یا جو ایک زور دیا وہ اسی بات پہ، اور اسی مناسبت سے جو کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہوا ہے تو اس پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جا رہا، کل کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کی جو ڈی بی ہے وہ اپنی فائنل سماعت کرنے جا رہی۔ باقی باتیں تفصیل سے اس کی وائلیشن کہاں کہاں ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ ہم کل سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں گفتگو کریں گے۔ اور یہ بھی اسی لیے کہ کسی بھی شہر اور ضلع کے لوگوں اور عوام کو ان کی تقدیر کا مالک یا انہیں فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر 25 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ صرف 1200 پارلیمنٹیرینز یا صوبائی اسمبلی کے نمائندے کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ جو لاکھوں نمائندے جو کسی بھی شہر یا ضلع میں وہاں کے لوگوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں، جہاں جواب دہی بھی آسان ہو، جہاں احتساب بھی آسان ہو اور لوگوں کی رسائی اور ان کی پہنچ میں ہو وہاں کا نظام، تو اختیار دے کر ہی آپ کسی میئر کو ذمہ دار بنا سکتے ہیں۔ بے اختیار میئر یا بے اختیار ٹاؤن کا چیئرمین بھی جو ہے وہ کیسے ذمہ داری اٹھائے گا؟ تو یہ ہے ساری صورتحال۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہ اس وقت ملک بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ میں گل پلازا کے بھی متاثرین کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھولے نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ہم منتظر ہیں اس شہر پہ قابض اور اس صوبے کا اقتدار 17 سال جن کے پاس ہے کہ وہ اقدامات کریں کہ ہمیں اس حوالے سے سڑکوں پہ آ کے بات کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کو ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیے، جب آپ آج کے سینیریو میں بات کرتے ہیں نا بار بار کہ ریجنل ایسے حالات ہیں، تیاری کیا کریں، تو ایک تو ہم فوجی تیاری کی بات کرتے ہیں، آپ کی فوج ہے ماشاءاللہ سے، آپ کی ایئر فورس ہے، آپ کی بری فوج ہے،
آج کے تناظر میں یہ دنیا کو نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کام کر رہی ہے تو وہ فوج کی لڑائی کے ساتھ ساتھ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کا چلنا بہت ضروری ہے. فوج تو لڑے گی, ہماری فوج کیپیبل ہے, اس نے ثابت کر دیا, لیکن پھر 25 کروڑ لوگوں کو پانی بھی پلانا ہے آپ نے روزانہ, ان کو دوا بھی دینی ہے روزانہ, ان کو کچرا بھی اٹھانا ہے, ان کی صفائی بھی کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ فوٹیجز جو ہے وہ جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں پر فائر بریگیڈ پہنچ رہی ہے, وہاں پر جو ہے سول ڈیفنس پہنچ رہی ہے, وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو روزمرہ کے اشیاء, یہ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کا آج جو نظام ہے وہ 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے, 4 وزرائے اعلیٰ جو 4 شہروں میں بیٹھے ہیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ کی وزیر اعلیٰ لاہور میں بیٹھی, سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی میں بیٹھا ہے, خیبر پختونخوا کا پشاور میں اور بلوچستان کا کوئٹہ میں. پاکستان میں 400 شہر ہیں. جب کوئی حالات ہوتے ہیں, جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن انٹیکٹ ہے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ تو آج کے حالات سے بہت پہلے ہم نے یہ بات کی نا, لیکن آج یہ اس ملک کی مجبوری ہے. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں آج یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے, اب آئندہ کی تیاری کے لیے اس ملک کی مجبوری ہے. اب پیٹرول کا ایشو دیکھ لیں, دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی کرائسس آتا ہے, آپ پرائسز تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صوبائی فورس یا فیڈرل فورس آ کر اس کو کنٹرول کرے گی؟ اگر آپ نے گلی کوچوں میں اختیار اور وسائل نہیں دیے تو آپ کے اندر دشمن اتنے خلفشار پیدا کر دے گا کہ آپ اپنی انٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے یا آپ اپنی ایکسٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, یہ پاکستان کی نیشنل اکانومک اور نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. ہم اس والی آج ایم کیو ایم اس موقع پہ آپ نے بالکل صحیح وہ کیا, ایک اشارہ کیا کہ ابھی جنگ کے حالات ہیں, ملک میں افراتفری ہے. آج ایم کیو ایم یہ 18ویں ترمیم کی اور یہ اپنی اس ترمیم کی کیوں بات کریے؟ میں کہہ رہا ہوں آج جتنی اس کی ضرورت, جو خالد نے بات کی, آج ان حالات میں جتنی ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گزرے ہوئے کل میں اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. یہ والی بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں ہم. میں ایک اور بات کہ اس شہر کا تذکرہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس شہر کے تمام بلدیاتی اداروں کے سربراہان چھٹیوں اور عید پہ اس شہر میں نہیں ہوتے جناب. سارا اقتدار جو اس شہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے, یہاں کا پولیس والا نہیں ہوتا ہے جب یہ شہر چھٹی پہ ہوتا ہے. حالت جنگ میں کیا ہوگا؟ کہاں سے چلایا جائے گا یہ شہر؟ کے ڈی اے کا مالک, کے ایم سی کا مالک, واٹر بورڈ کا مالک, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا مالک یہاں سے چلے جاتے ہیں چھٹی گزارنے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مالک. تو یہ مقبوضہ شہر نہیں ہے جناب, یہ اب تک یہ شہر امن میں ہے اس لیے کہ ہم شریف ہو گئے یا تھے رہے ہیں ہمیشہ سے. اور یہی مسئلہ ہے, کراچی کا مسئلہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسی کو 70% ریونیو دیں گے تو پاکستان میں جنگ کے بھی سارے سامان خریدے جائیں گے. اچھا, ہماری تو عبادت یہ کہ ہم کریں, یہی حالات کی وجہ سے تو لڑ رہے ہیں, ورنہ ہمیں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سارے پروفیشنل لوگ تھے, اپنے کام کرتے نا. یہ حالات ہمیں اتنا مجبور نہ کرتے تو یہ سیاست کوئی ہمارا پیشہ نہیں ہے. تو بول رہے ہیں, اور یہ پاکستان بھی آخری حد پہ پہنچ چکا ہے. اس کا فیصلہ نہیں کر دیں گے تو پاکستان کی بقا پہ سوال اٹھنے لگے گا. پاکستان کی عوام ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. آپ ان کو کچھ نہیں دیں گے جو آپ کے لیے بار بار ووٹ لائن لگا کر آپ کو ووٹ دے کر اس جمہوریت کو بچاتے رہتے ہیں. تو جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف ہم رہے ہیں, اور اس طرح رہے ہیں کہ کم سے کم ہم نے اپنے اندر سے کسی جاگیردار کو ایوان میں نہیں پہنچایا ہے. ہم اس قدر رہے ہیں کہ ہم نے کسی پیشہ ور سیاستدان کو پاکستان ایم کیو ایم میں پنپنے نہیں دیا ہے. ہم اپنی اولادوں کو نہ لائیں گے, نہ ہم کسی کی اولاد ہیں. ہم لوگ سیاسی ورکر تھے, اسی لیے ایوانوں میں
یہ جو ماڈل ایم کیو ایم نے پیش کیا ہے یہی پاکستان کی بقا ہے. یہ پاکستان کو بچانے کا واحد طریقہ ہے. ایم کیو ایم کی طرز کی جمہوریت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, اور ایم کیو ایم کے طرز جمہوریت میں سب سے بڑا نسخہ کیمیا یہ ہے. دیکھیں ایک بات ضروری ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے سے ان حالات کو بھانپتے ہوئے اپنے ذاتی, اپنے جماعتی اور گروہی مفادات کو ہم نے کب سے ایک طرف کر دیا ہے. اب یہ وقت کی پکار ہے کہ جن سیاسی جماعتوں میں مکمل عدم برداشت اور عدم تحمل ہے وہ بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے, جو بہت قریب سے جڑی ہوئی ہے کراچی کی بقا اور سلامتی کے ساتھ نا, اور ملک کے جو مختلف اضلاع اور شہر ہیں اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اور ایک ایک شہری ہے, وہ بھی اب اس کا لحاظ اور پاس کریں, اور ایک کانفرنس جو کراچی کے مستقبل پر ہو اس کو لے کر آسمان سر پر اٹھائے اور پوری جمہوریت کی بساط کو الٹنے کی سازش کرے, اور اس کے خلاف صرف ایک گورنر انہیں کھلے جو ایک آئینی عہدہ اگر ایم کیو ایم کے پاس ہو, خود 8 آئینی عہدے رکھیں, تو میرے خیال میں یہ انہی کو آخری مرتبہ ہم متنبع کر رہے ہیں کہ بھائی اب اس رویے کو ترک کرو, کچھ اپنے دلوں میں کشادگی اور فراخ دلی پیدا کرو, ورنہ سب کی بقا اور سلامتی خطرے میں ہے, صرف کراچی اور ہماری نہیں پورا ملک پھر خطرے میں ہے. تو ان سے ملیں وہ یہی پوچھنے جانی وزیر اعظم صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں بلائیے تاکہ ہم آپ سے جواز پوچھ سکیں اقتدار میں رہنے کا, آپ کا ساتھ دینے کا. یہ بات تو کی ہے, یہ بات کی ہے. اور جناب عالی, آج 17 سال سے جو جماعت یہاں پر حکومت کر رہی ہے اس کا میئر ہے. آپ کو شادی دل تو دیکھ لیجئے, اپنے میئر کو بھی اختیار نہیں دے رہے ہیں. اس کا مقصد ہے معاملہ کچھ اور ہے. ہم اگر پاکستان کی عوام, سندھ کی عوام کو اس 25-30 ہزار ارب کا حساب مانگے گی, پھر سوچے پھر کیا ہوگا. تو آئیے یہ باتیں ایوان میں ہو جائیں, عدالتیں فیصلہ دیں, سڑکوں میں فیصلہ ہم بھی نہیں چاہتے ہیں. جی دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلی دفعہ جب اس سلسلے میں کوئی کوشش ہوئی تھی تو اس سے آگاہ میں گورنر صاحب نے خود کیا تھا, وفاق نے نہیں کیا تھا, اور اس دفعہ بھی گورنر صاحب نے خود کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے تو بتا دیں, رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم اس پہ شکایت کر چکی ہے ہم سے. ٹھیک ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ سڑک پہ آ کے اس پہ بات کی جاتی, نہیں کی نا, شرافت سے کر رہے ہیں بات. اور یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہم شریک اختیار اور اقتدار تھے نا, تو مذاکرات تو کریں گے نا, بات چیت تو کریں گے نا, ہمارے بارے میں فیصلہ آپ کو اسود تو نہیں کریں گے نا. تو اسی لیے جائیں گے. اب وزیر اعظم سے ہم ٹائم مانگ رہے ہیں آپ کے ذریعے بھی, ابھی فون کر کے بھی مانگ لیتے ہیں, بات کریں گے. ایم کیو ایم کا کوئی ایک مطالبہ نہیں ہے. آپ بتا دیجئے کہ ایم کیو ایم کے جب میئرز تھے تو 1 2 سال 3 سال میں لگا تھا نا اس شہر تبدیل ہو رہا ہے, دنیا ریکگنائز کر رہی تھی نا کہ ہو رہا ہے. ورلڈ بینک سے قرضہ لے کر ماس ٹرانزٹ آنے والا تھا نا, یہاں پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لے کر یہاں پہ یہ جو بسیں بن رہی ہیں یہ کس کے دور کی ہے, جو میٹرو
बसें होता है, ये प्रोजेक्ट किस दौर का है? इस पानी के सारे बड़े जो मंसूबे किस दौर के हैं? तो कभी ये आप लोग भी बात कर लीजिए। हमें तो अजीब सा लगता है, ये हमारे इक़्तिदार का मामला नहीं है, हमारी सियासत का मामला नहीं है, उसका क्रेडिट लेने का मामला नहीं है। इन शहरों की और पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी और मौत का मामला बना जा रहा है, जो अपने मेयर को भी इख्तियार नहीं दे सकते। और जी बोलिए। बस आपसे बात ही इसलिए कर रहे हैं कि जो बात आप समझ रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान भी समझ रहा है, यानी हम अपना मुकदमा पेश कर सकें। आपकी ज़बान से बयान हो गया है, मामला नियतों का है और नियतों की दुरुस्तगी के लिए फिर एक बार अवाम को खड़ा होना पड़ता है। आज आपके पास इसीलिए आए हैं, इस हालत जंग में अवाम को मजबूर ना करें अपने मामलात के लिए सड़कों पे आने के लिए, उनको मजबूर ना करें। वो किससे पानी मांग रहे होंगे जब हालात जंग में आप आ जाएंगे? कि कहाँ हड़ताल कर रहे होंगे, कहाँ पे मुजाहरे करने हैं? फिर हम चाहते हैं लोग घरों में बैठकर इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़े रहें और अपने मामलात, अपने पानी पीने के पानी से लेकर निकासी आपका फैसला अवाम को खुद करने दें। ये हतमी फैसला एमक्यूएम का है और यही एमक्यूएम की रेड लाइन है और डेड लाइन है। आखिरी सवाल फरीद भाई। अच्छा ठीक है, इस पर तफसीली बात कर लेते हैं। इस बात को इग्नोर ना करें कि इस शहर की आबादी जो पूरी दुनिया 3 करोड़ समझती है ना, उसको 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 30 कर दिया गया था। किसने करवाया है? सूबाई हुकूमत ने करवाया आपका 70 लाख अफराद को। किसने कराया है? ये कहने में किसी और ने कराया हो, कभी पहले की एमक्यूएम ने भी कराया हो तो बताइए ना। बगैर शोर मचा के काम नहीं कर सकते क्या? करवाया है ना, और मैंडेट लेना पड़ा है और लिया है, दोबारा करके दिखाया है ना। और 18 से तो हमें हरा दिया गया था मेरे भाई। वो तो फिर वहां पर पीटीआई की हुकूमत थी। इस शहर ने अगर वोट दे दिया था 14 को तो तकाजे उधर तब्दील हो जाने चाहिए थे। आप ना मीडिया ना आवाम, 18 में जो 14 सीटें थी उनमें से किसी ने तकाजा नहीं करते थे कराची का मुकदमा लड़े। क्यों? उन सब का था कि ये नुमाइंदे हैं ही नहीं। आज भी और पहले भी आप हमसे मुतालबा करते थे और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आप हमसे शिकायत करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। आप हमसे लड़ते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। आप जानते हैं हम आपके हैं और आप हमारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेयर चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मरकज़ी कमेटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हर तरह की सूरत हाल से निमटने की सलाहियत रखती है। पूरी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना है। मशरिक़ वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की जंग में हुकूमत और पाक फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया है। किसी को अंदाज़ा नहीं कि जंग से ख़ित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान सालिसी और मुज़ाकरात के लिए पुरज़्म है।